اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام طالبات خیریت سے ہوں گے اور جو اسباق آپ کو پڑھائی جا رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ میں آپ اچھے طریقے سے یاد کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ چونکہ ہم نظم حمد اور نعت پہلے کر چکے ہیں، اس کی تشریحات جو کرنی ہے اس کا پیٹرن بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی پر آپ نے عمل کرتے ہوئے اس کی تشریحات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آج جو ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں برسات کی بہاریں، اس کے شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی، ٹھیک ہے۔ ان کا ہم تھوڑا سا تعارف سب سے پہلے پڑھیں گے کہ جو نذیر ہے یہ ان کا تخلص ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تخلص استعمال کرتے ہیں۔ ان کا اصل نام محمد ولی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسے شاعر ہیں جن کی شاعری اہل فرنگ کے مطابق سچی ہے۔ یہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے دربار سے ناطہ توڑ کر عوام سے تعلق جوڑا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہ عوامی شاعر کہلاتے ہیں۔ اپنی تمام شاعری میں عوامی جذبات، احساسات اور مشاغل کو جگہ دیا۔ آپ نے دیکھا نا، جیسا کہ آدمی نامہ ہو گیا، آگے چل کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، برسات، یہ جو ہم اپنے اس کتاب کا حصہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ برسات کی بہاریں، مفلسی پہ انہوں نے لکھا ہے، روٹی پہ لکھا ہے، شب بارات پہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یعنی کہ انہوں نے ان مضامین پہ نظم عنوان جو کی ہیں، اسی لیے انہوں نے لکھی ہیں کہ عوام کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ شاہی درباروں سے زیادہ نہیں جڑے رہے، ان کا مزاج چونکہ قلندرانہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ عوام کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں ذرا بند نمبر 1، ٹھیک ہے۔ یہ اور سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گی یہ ایک ایک شعر کی صورت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شعر سے شعر مل کر یعنی کہ وہ نظم کی صورت میں سامنے آتی ہے، یہ بند کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے۔ اسے کہتے ہیں مخمس، خمس سے لفظ ہے، اور خمس کہتے ہیں 5 کو، ٹھیک ہے۔ چونکہ اس میں 5 مصرے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں ذرا، 4 مصرے کے بعد ایک مصرع جو ہر بند کے بعد دہرایا جا رہا ہے اسے ہم کہیں گے ٹیپ کا شعر، ٹھیک ہے۔ کیا کہیں گے اسے؟ ٹیپ کا شعر، ٹھیک ہے۔ تو وہ مصرع یعنی کہ جو ہر بند کے آخر میں بار بار دہرایا جا رہا ہے اسے ہم ٹیپ کا شعر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ذرا بند نمبر 1 ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ، باغات کی بہاریں، بوندوں کی جمجماہٹ، قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے، ہر گھات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ سب سے پہلے ہم اس کا حوالہ نظم لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے آپ کو اس کا میں نے پیٹرن بتایا ہوا ہے۔ حوالہ نظم لکھیں گے، اس میں نظم کا نام، شاعر کا نام، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اس میں جو عکس کلیات لکھتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جس کلیات سے یہ لی گئی ہے وہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے حل لغت، ٹھیک ہے، مشکل الفاظ کے معنی۔ برسات بارش کا موسم، بہاریں خوشیاں، سبزوں یعنی کہ سبزہ ہوتا ہے ہریالی، لہلہاہٹ ہوتا ہے ہوا سے ہلنا، جمجماہٹ چمک ہوتی ہے کسی چیز کی، ٹھیک ہے۔ قطرات بوندیں، ٹھیک ہے، قطرہ کی جمع یعنی بوندیں۔ اب دیکھیں ذرا ہم سب سے پہلے اس کا مفہوم لکھیں گے۔ برسات کی بہاروں اور روانی میں ہوا کا زور و شور بھی شامل ہے۔ باغ سر سبز و شاداب ہیں اور درخت جھوم رہے ہیں۔ برسات کے قطرے سبزے پر اپنی چمک دمک دکھا رہے ہیں۔ ہر بات اور ہر جگہ میں ایک رونق ہے۔ برسات کی کثرت کی وجہ سے ایک دلچسپ تماشا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چونکہ بند ہے، ظاہر ہے اس کا ایک مصرے کو ہم ایک لائن میں لکھیں گے تو اتنا مفہوم بنے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے سادہ نثر کی فارم میں لکھنا ہوتا ہے ایک مصرے کو، تو مفہوم لکھنے کے بعد ہم اس کی اب تشریح کریں گے۔ نذیر اکبر آبادی کو چونکہ برصغیر کا عوامی شاعر کہا جاتا ہے نا، تو عوامی شاعر جو ہیں اس لیے انہوں نے تمام موضوعات کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے، وہ تمام موضوعات جو عوام کے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تشریح طلب بند کے پہلے مصرع میں شاعر برسات کے موسم کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ برسات کے موسم میں جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو بہاریں ہر طرف چھانے لگتی ہیں اور ٹھنڈک کا احساس ہر کسی کو اپنے دامن میں لے لیتا ہے اور موسم میں خوشگوار اور احساس نمایاں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک خوشگوار احساس جو ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے. بارش کی کثرت نے زمین و آسمان کی وسعت میں جو ٹھنڈک اور شگفتگی پیدا کر رکھی ہے، اس سے زمین و آسمان کا چہرہ بھی مسکرا اٹھتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ سبزہ جو پہلے ہی سبز و شاداب تھا، بارش میں نہانے سے مزید تر و تازہ ہو چلا ہے. گویا ایسا معلوم ہوتا ہے زمین پر سبزے کی حکمرانی قائم ہو گئی ہے، باغ میں پھول کھلنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن حکیم میں ہے نا، اور وہ ایسا ہے کہ جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی. سورہ انعام میں. ٹھیک ہے، تیسرے مصرع میں دیکھیں شاعر کہتے ہیں کہ بارش کے قطرے ننھی ننھی بوندیں بن کر زمین کی پیاس بجھا رہے ہیں. برسات میں بجلی کی گرج اور چمک میں شامل ہے. ٹھیک ہے، اسی برسات میں، جس کی وجہ سے زمین پر رم جھم برسنے والے قطرے روشن اور چمکیلے ہیں. جب وہ ظاہر ہے چمکنے والی روشنی جو ہے، بجلی ہے، اس پر ان قطروں پر گرتی ہے تو یہ اور زیادہ چمکنے لگ جاتے ہیں. آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زمین پر قیمتی چمکتے ہوئے موتی نازل ہو رہے ہیں. بقول شاعر، یہ منظر سہانا، یہ دلکش سما، یہ پیاری زمین، یہ حسین آسماں. چوتھے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ برسات کے موسم میں لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ چھا جاتی ہے. لوگ چہک چہک کر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر کے خوشی منا رہے ہیں. ہر شخص اس موقع پر بہاروں کا استقبال کرتا دکھائی دیتا ہے. پانچواں مصرع جو ہے اس نظم کا ٹیپ کا مصرع ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر بند کا وہ مصرع جو بار بار دہرایا جا رہا ہو، یعنی کہ پوری نظم میں ہر بند کے ساتھ بار بار وہ مصرع دہرایا جا رہا ہو. ٹھیک ہے، وہ ٹیپ کا مصرع کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں شاعر اپنے دوستوں سے مخاطب ہیں اور انہیں پکار پکار کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے میرے دوستو، بہار کے موسم کے نظارے نہایت باکمال ہوتے ہیں. چاروں طرف برسات کی بہاریں دلوں کو لبھا رہی ہوتی ہیں. بقول شاعر ایک جگہ اور کہتے ہیں نا، کیا کہوں اب کہ کیسی ہے برسات، خوش باراں سے بہہ گئی ہے بات. کیا کہوں کہ اب کہ کیسی ہے برسات، جوش باراں سے بہہ گئی ہے بات. بند نمبر 2 دیکھیں. بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں. پڑتے ہیں پانی ہر جا، جل تھل بنا رہے ہیں. گلزار بھیگتے ہیں، سبزے نہا رہے ہیں. کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں. اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں. مست، مگن، جھڑیوں، لگاتار بارش ہونے کو کہتے ہیں جھڑی. ٹھیک ہے، مستیوں یعنی کہ مگن ہونا. ٹھیک ہے، شرارتوں میں. دھومیں، شور مچانا. ہر جا، ہر جگہ. جل تھل، ہر طرف پانی پانی دکھائی دینا. گلزار، باغ. بھیگتے، ٹھیک ہے، بھیگتے ہیں، تر ہوتے ہیں یعنی کہ گیلا ہونا. ٹھیک ہے، اب ہم اس کا مفہوم کریں گے. بادل ہوا کے کندھے پر سوار مست پھر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ زبردست بارش بھی برسا رہے ہیں. بارش کے قطرات کی جھڑی لگی ہوئی ہے. بارش نے ہر جگہ کو پانی سے بھر دیا ہے، گویا جل تھل ہو گیا ہے، جس سے باغ، پودے اور پھول سیراب ہو رہے ہیں. برسات کی بہاریں بڑی حسین بہاریں ہیں. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ چونکہ بارش جب ہوتی ہے تو بچے بوڑھے سب کتنے خوش دکھائی دیتے ہیں. خاص طور پہ بچے بارش میں نہاتے ہیں، بھیگتے ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں، کودتے ہیں. یعنی یہ خوشی کا سامہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے تو یہ رحمت ہے ہی ہے. ٹھیک ہے، عوام میں بھی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تشریح اس کی کرتے ہیں. تشریح طلب بند کے پہلے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ برسات کے موسم کی آمد کی وجہ سے جہاں زمین پر ہر طرف رونق ہے، وہاں آسمان کی خوبصورتی بھی ناقابل بیان ہے. قدرت نے فضا کو دلکش اور حسین بنا دیا ہے. ہوا پورے شباب پر ہے جو سیاہ بادلوں کو اپنے کندھے پر سوار کیے پھرتی ہے. ٹھیک ہے، دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ جہاں آسمان کی بلندیوں پر مخمور بادلوں کی شوخیاں ہیں، وہاں سیرابی بادلوں کی کیفیت بھی کچھ کم نہیں ہے.
بادل جب زمین کا رخ کرتے ہیں تو بارش کے قطرات نے دھوم مچا رکھی ہے، بارش کی جڑیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لیتی، برسات ہے کہ مسلسل برس رہی ہے، یہ باریک بوندیں، یہ گہری گھٹا، یہ سبز خنک اور ٹھنڈی ہوا۔ ایک اور جگہ شاعر کہتا ہے، ہوا چٹکیوں میں اڑاتی ہوئی، انہیں انگلیوں پر نچاتی ہوئی۔ تیسرے مصرع میں دیکھیں شاعر کہتے ہیں کہ گرمی کی تپش جو ہے سہتے سہتے جب بدن جھلس جاتے ہیں تو ایسے میں انسان کی نگاہیں آسمان کی طرف بارش کی منتظر رہتی ہیں، بارش کے موسم کا انتظار مضطرب کیے رکھتا ہے، اور برسات کا جو موسم آتا ہے تو خوب بارشیں ہوتی ہیں، اور بارشوں کی وجہ سے ہر جگہ جو ہے وہ جل تل کے مناظر دکھائی دیتے ہیں، یعنی پانی ہی پانی دکھائی دیتا ہے۔ ارشاد خداوندی بھی ہے نا، اور اللہ آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنیں۔ یعنی کہ دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے قدرتی مناظر جو ہیں اللہ کی پہچان کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یوں بادلوں کا پانی اٹھائے پھرنا، ٹھیک ہے، زمین پر جہاں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے بارش برسائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر زمین پہ پڑتی ہے، زمین تر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر زمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے نباتات نکالتا ہے، تو یہ کیا غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اس کی قدرت کی۔ چوتھے مصرع میں شاعر برسات کی شگفتگی کو مزید بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہاں لوگوں کے دل برسات کی خوشی سے خوش و خرم ہیں، وہاں بارش کی کثرت کی وجہ سے ہر جگہ سبزہ اگایا ہے، اللہ کی رحمت نے پورے سبزہ کو سبزے کے فرش میں تبدیل کر دیا ہے۔ پانچواں مصرع جو کہ اس نظم کا ٹیپ کا مصرع ہے، ٹھیک ہے، اس میں شاعر پیغام دے رہے ہیں کہ برسات کے جو موسم کے نظارے ہیں وہ نہایت باکمال ہوتے ہیں، چاروں طرف برسات کی بہاریں دلوں کو لبھا رہی ہوتی ہیں۔ بند نمبر 3 دیکھیں، ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے، جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ بچھونے بستر، یعنی کہ بستر کی طرح بچھا دینا کسی چیز کو، ٹھیک ہے، ہر جا ہر جگہ، ہرے یعنی کہ سبز، حق نے، حق سے مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کا مفہوم دیکھیں گے۔ قدرت ہر جگہ سبزے کے بچھونے بچھا رہی ہے، جنگل بھی ہرے بچھونوں سے آباد ہے، حق تعالیٰ نے پوری زمین کو سرسبز و شاداب بچھونوں سے آباد کر دیا ہے، برسات کی بہاریں دیکھنے کے قابل ہیں۔ تشریح طرف بند کے پہلے مصرع میں شاعر موسم کی برسات کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بارش برسنے کے بعد جو ہریالی آئی ہے نا، اس سے تا حد نگاہ سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے زمین پر سبز رنگ کے بچھونے بچھے ہوئے ہیں۔ بقول شاعر، بچھا فرش زمرد و اہتمام سبزہ تر میں، چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر۔ دوسرے مصرع میں شاعر اللہ تعالیٰ کے کمالات بیان کر رہے ہیں کہ ہر طرف گھاس بچھی ہوئی نظر آ رہی ہے، جیسے کہ آج زمین کو اللہ نے مخملی فرش کی شکل دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے جو سبزہ کی بدولت مردہ زمین کو زندگی جیسی نعمت عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے نا، اور اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی پھرتی ہیں، اور پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس سے اس زمین کو اس کی موت یعنی اس کے بنجر ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ تیسرا مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ نہ صرف زمین کے سبزے کو رنگینی میسر ہے، بلکہ آج اداس جنگل کی قسمت بھی جاگ اٹھی ہے، جنگل نے آج ہرا لباس پہن لیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ برسات نے ایسی رنگینی پیدا کر دی ہے کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، کوئی جگہ ہریالی اور سبزے سے خالی نظر نہیں آتی، اور یہ سبزہ برسات میں نہا رہا ہے۔ سبزہ زاروں کے منظر بھی رنگین ہیں اور جنگل کا آنگن بھی سبزے سے رنگین نظر آ رہا ہے، یہ سب برسات کی کثرت کی وجہ سے مناظر دکھنے کو ہمیں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
چوتھے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے کیسے کیسے مقامات کو سبز لباس پہنا کر خوبصورتی سے نوازا ہے کہ پورا کرۂ ارض اللہ کا شاہکار نظر آتا ہے۔ تشریح طلب بند میں شاعر نے ہرے بچونے جیسے الفاظ استعمال کر کے حق تعالیٰ کے بے پایاں فیاضی اور سخاوت کا اظہار کیا ہے، یعنی کہ اللہ پاک کی یہ قدرت کاملہ سے سبزہ جہاں جہاں ہم نظر دوڑاتے ہیں وہاں وہاں میں نظر آتا ہے۔ یہ اللہ کی سخاوت ہے کہ انسان کتنا گناہ گار ہے، اس کے گناہوں کے باوجود بھی اسے نوازے پہ نوازے چلا جاتا ہے۔ پانچواں مصرع جو کہ نظم کا جو ٹیپ کا مصرع ہے، اس میں شاعر اپنے دوست سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے دوستو، بہار کے موسم کے نظارے نہایت باکمال ہوتے ہیں، چاروں طرف برسات کی بہاریں دلوں کو بہلا رہی ہیں۔ بند نمبر 4 ہم دیکھیں گے۔ سبزوں کی لہلہاہٹ، کچھ ابر کی سیاہی، اور چھا رہی گھٹائیں سرخ اور سفید کاہی، سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے ماہتاب ماہی، یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ لہلہاہٹ جھومنا، ہوا سے ہلنا، ابر کہتے ہیں بادل کو، سیاہی کہتے ہیں تاریکی کو، یعنی کہ تاریک ہونا، سیاہ ہونا، یعنی کہ کالی رنگت کا چھا جانا، کاہی ہلکا سبز رنگ، ماہ چاند، تا یعنی کہ تک کے لیے یہاں پہ استعمال ہوا، ٹھیک ہے، بماہی مچھلی تک، ٹھیک ہے، الہی اے اللہ۔ اب ہم اس کا مفہوم دیکھیں گے۔ زمین پر سبزے کی لہلہاہٹ اور آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے ہیں، سرخ اور سفید گھٹائیں بھی آسمان پر خوبصورت نظر آ رہی ہیں، پوری دنیا بارش کے مزے لے رہی ہے، حتیٰ کہ جاندار پنچھی بھی اس میں بھیگ رہے ہیں۔ اس کی تشریح کریں گے ہم۔ زیر تشریح بند کے پہلے مصرع میں شاعر موسم برسات کی جو کیفیت ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سبزے کی جو لہلہاہٹ ہے، یعنی کہ پتوں کا ہلنا، جھومنا، ہر شے کو حسین بنا رہا ہے۔ پورا باغ سبزے کی آرائش سے نکھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لوگ خوشی کے عالم میں دور دور تک پھیلے ہوئے مخملی فرش کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ برسات کی کثرت نے زمین کو سبزے کا لباس پہنا دیا۔ کائنات کا یہ جلوہ حسن جشن بہاراں کا منظر پیش کر رہا ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ قدرت نے اپنے رنگ پھیلانے کے لیے زمین پر شادابی سبزے کے ساتھ آسمان پر سیاہی مائل بادل چھائے ہوئے ہیں، اور بجلی چمکنے کی وجہ سے کبھی کبھی بادل سرخ دکھائی دیتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے گویا قوس قزح کے سارے رنگ آسمان پر روشن ہیں۔ بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں سارے، دکھائے اپنی قدرت کے نشاں سارے۔ تیسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ آسمان کی ذات پر قربان جائیے کہ دنیا کو اس قدر حسین بنانے والے ہی کی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے، جس کی بادشاہت صرف ظاہری جہاں تک محدود نہیں بلکہ ایسے کئی جہانوں پر محیط ہے۔ زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں بھی اس نے اپنی مخلوق کے رزق کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ آج مہتاب کو نور عطا کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی چاند کو، تو مچھلی بھی پانی کے مزے لے رہی ہے۔ بقول شاعر، از ماہ تاب ماہی ہے اسی کی بادشاہی، ہر جا ظہور اس کا، ہر شے میں نور اس کا۔ چوتھے مصرع میں شاعر اللہ سے سوالیہ انداز میں عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تیرے سوا کون ہے جو اس طرح کے سارے خوبصورت نظارے پیدا کر سکتا ہے؟ تیرے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ تو کائنات کو خوبصورت رنگوں سے آباد کر سکتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، یہ تو ہی ہے جو بارش برساتا ہے اور سبزہ اگاتا ہے۔ آگے دیکھیں ذرا، پانچواں مصرع جو ہے یہ نظم میں ٹیپ کا مصرع، بار بار اس کو آپ کو اس کے لیے یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔ اس میں شاعر اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کر پیغام دے رہا ہے کہ اے میرے دوستو، برسات
وقت کے موسم کے نظارے انتہائی باکمال ہوتے ہیں، چاروں طرف برسات کی بہاریں دلوں کو لبھا رہی ہوتی ہیں۔ بند نمبر 5 دیکھیں ذرا، کیا کیا رکھے ہیں یا رب سامان تیری قدرت، بدلے ہے رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ سامان، ٹھیک ہے، یعنی اسباب، ٹھیک ہے، جو وجوہات ہیں۔ قدرت، فطرت، اللہ کی طرف سے جو ہیں، ٹھیک ہے۔ مست، مگن، سبحان تیری قدرت، اللہ ہی تمام تعریفوں کے لائق ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کا مفہوم سب سے پہلے لکھیں گے۔ اللہ نے دنیا کو حسین بنانے کے لیے کیسے کیسے اسباب پیدا کر رکھے ہیں۔ لمحہ لمحہ قدرت نے دنیا کے رنگ تبدیل کر دیے ہیں۔ ان خوبصورت نظاروں کو دیکھ کر سب اللہ کے حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے ہیں۔ تیتر بھی اپنی تسبیح میں سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب برسات کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک طرح سے میں بار بار آپ کو یاد دلا رہی ہوں کہ ان مناظر کا پیش کرنا شاعر کی نظر میں ایک تو فطرت کے مناظر کی عکاسی ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت کا بہت بڑا ذریعہ ہیں یہ قدرتی مناظر، ٹھیک ہے۔ کائنات پر غور و فکر کرنا، اللہ کو پہچاننا، یہ مومن کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ ایک ایک چیز پر غور کرے، ٹھیک ہے، اپنے رب کو پہچانے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ وہ عوام کے جذبات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ جب موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ہر طرف پانی پانی ہو جاتا ہے، بڑے بھی خوش ہیں، جوان بھی خوش ہیں، بچے بھی خوش ہیں، پانی میں بھیگ رہے ہیں، نہا رہے ہیں، عورتیں بچے سب ایک دوسرے سے باتوں میں مگن ہیں، یعنی کہ خوشی کا ساماں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ قدرتی جو مناظر ہیں ان کی بھی عکاسی کی جا رہی ہے، عوام کے جو جذبات ہیں ان کی عکاسی بھی کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے کہ تشریح طلب بن کے جو پہلے مصرع میں شاعر ہیں وہ موسم کی برسات کی کیفیت بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اے اللہ تیری کس کس قدرت کا تذکرہ کروں میں، تو نے اس کائنات کو کس قدر خوبصورتی عطا کی ہے، انسانی قوت سے باہر ہے یہ برسات کی جو رنگیلی رت سیاہی مائل بادل جو آسمان پر شوخیاں بھرتے ناچتے پھرتے ہیں، باغوں میں مست ہواؤں کے ساتھ سبزے کی لہلہاٹ ہے، تو نے انسان کی خوشی کے لیے کیا کیا سامان پیدا کر دیا ہے۔ ہم رب کی وہی بات آ جاتی نا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا شکر ادا کرو گے، ٹھیک ہے۔ انسان کرشمہ قدرت کو دے کر سوائے حیرت کے کچھ نہیں انسان کو ملتا۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے ہو، اور اس سے اگے ہوئے درختوں سے تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ برسات کے نظاروں نے لمحہ بلمحہ فطرت کے نظاروں کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک وقت میں ایک جگہ کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہوتا ہے، دوسرے وقت میں وہ گلزار بن جاتا ہے، کیسے جب پانی بہتا ہے، پانی اس پہ برستا ہے، گندگی بہہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، زمین سے سبزہ اگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انسان کے لیے اللہ کی پہچان کا ذریعہ نہیں ہے کیا؟ ایک مردہ زمین پر پانی برسے اور پھر سے زندہ ہو جائے، انسان کے لیے سامان لطف پیدا کرے۔ دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے۔ سبحان اللہ۔ تیسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے گن گانے میں مصروف ہے، اس کی محبت کے نشے میں مست ہو جاتی ہے۔ دراصل شاعر جو ہیں اپنی فطرت، جو اس نظم فطرت کے مناظر پیش کرے اس کو بے نقاب کر کے انسانی فطرت کے قریب کر کے دکھا رہے ہیں۔ جہاں برسات کی ٹھنڈک سے پورا باغ کہہ رہے ہیں نشو نما پا رہا ہے، وہاں پرندوں نے بھی خوشی سے گیت گانے شروع کر دیے اور اپنے اپنے انداز میں خوشی اور سرمستی میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ عروج و نشا نشو نماؤں میں ڈالیاں جھومیں، ترانے گائے مرغانے چمن نے شادماں ہو کر۔ چوتھے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ انسان تیتر جیسا کمزور پرندہ بھی اپنی زبان پر سبحان اللہ کا ترانہ سجائے ہوئے ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کو اپنے اندر
خوشی سے محسوس کر رہا ہے اور زبان سے اس کا اظہار بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. 5واں مصرع وہی جو نظم کا ٹیپ کا مصرع ہے. اس میں شاعر اپنے دوست سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے یارو، برسات کے موسم کے نظارے نہایت باکمال ہیں. چاروں طرف برسات کی باریں دلوں کو لبھا رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کی تشریحات کرنی ہے، اس کو نوٹ بک پہ رائٹ کرنا ہے خوش خط رائٹنگ میں. ٹھیک ہے. فی امان اللہ.